امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا آپ کو یزید کے بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ حسین چھپ کر بیعت نہیں کرے گا، مجمع لگاؤ، جمعے کے بعد اعلان کرو، جس طرح طریقہ ہے ابو بکر صدیق کا، جس طرح طریقہ ہے عمر فاروق کا، جس طرح طریقہ ہے عثمان غنی کا، جس طرح طریقہ ہے حیدر کرار کا، جس طرح ہمارے خلفائے آ رہے ہیں کہ امام حسین نے تو بیعت کر لی ہے، باقی مسلمانوں کو کہیں گے کہ حسین نے تو بیعت کر لی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو وہاں پر عبد الملک بن مروان بڑا بدبخت شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے ولید بن مغیرہ سے کہا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے چلا گیا تو پھر تمہارے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو امام حسین اللہ اکبر دل سے عشق و تمنا بے شبت، خاک ہم دوش سوریا بے شبت، وہ نماز رسول ہو یا کوئی بھی حضور کا غلام ہو، دلیری اس وقت آتی ہے بندے میں جب عشق رسول سینے کے اندر ہو، اس کے بغیر بندہ دلیر نہیں ہوتا۔ آپ نے عبد بن مروان کو، عبد الملک بن مروان، اس کو پتہ کیا جواب دیا؟ ابن مرجانہ تو ایسے وسوسے نہ ڈال، شیطان کی طرح وسوسے نہ ڈال کان میں ولید بن مغیرہ کے، اگر تم میں کوئی ہمت ہے، دم خم ہے تو پھر سامنے آ حسین کے، اس طرح بیٹھ کے شیطان کی نہ کر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ یزید کی بیعت نہیں کریں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں مدینہ پاک چھوڑ جاؤں گا، وہ میں مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مینڈا ہوگا مدینہ پاک میں، اس کا لہو بہے گا، اس لیے پھر عرض کی کہ اے امام حسین پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا مدینہ پاک چھوڑ جاؤں گا، میں کسی اور جگہ پر چلا جاؤں گا۔ تو دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا تو نہیں ہوتا تھا، دور سے اشارے کا کیا اور پھر یہ بات شاید نے بڑی خوبصورت اس میں تشریف باندھی کہ نانا تیرے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ آپ نے مدینہ پاک سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لائے، تو مکہ مکرمہ میں خط آنے لگے کوفہ سے، اور اتنے خط آنے لگے کہ 3 بوریوں کے اندر بھرے ہوئے خط حضرت امام حسین کے پاس آئے کہ یزید ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے، آپ بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ آئیں یہاں پر۔ تو وہاں مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے حضرت امام حسین سے فرمایا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں نا، وہاں کی گراؤنڈ ریالٹی صحیح نہیں ہے، وہ کوفی لوگ جو ہے نا، تلواریں جو ہے نا آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی، دل ان کے ساتھ ہوں گے آپ کے ساتھ، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہوں گی۔ گراؤنڈ ریالٹی صحیح نہیں ہے، وہاں پر حالات نہیں ٹھیک، آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں حالات نہیں ٹھیک۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو مطلب کیا کہ آپ جائیں کوفہ، وہاں پر جو حالات ہوں آپ خط لکھ دیں گے، انشاءاللہ ہم بھی حاضر ہو جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل امام علی حضرت مولا علی کے بھتیجے ہیں، تو بڑے بصیرت والے، آپ بھی ایماندار اور بہادر دلیر تھے۔ آپ کوفہ پہنچے تو وہاں پر پہلے دن 17,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ کتنے لوگوں نے؟ 17,000۔ پہلے دن کی یہ صورتحال وہاں پر بنی، کوفہ کے لوگوں نے بیعت کی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر۔ دوسرے دن 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور وہاں پر جو گورنر تھے نعمان بن بشیر، وہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ ادھر سے یزید کے کسی چمچے نے خرچے نے خط لکھ دیا کہ آپ کا جو گورنر ہے بڑا ہی حسین نے جو آدمی بھیجے مسلم بن عقیل، اس کے سامنے نرم رویہ اختیار کر رہا ہے، تو لہٰذا اگر ایک دن اور مسلم بن عقیل رہے تو پھر گورنر بھی وہی سنبھال لیں گے، لہٰذا کچھ کرو اور پھر یہاں پر مسلم بن عقیل کا انجام کرو۔ اللہ اکبر، بڑا مشکل ہوتا ہے حق پر چلنا۔ صدق خلیل بھی ہے، صبر حسین بھی ہے، واقعہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے۔ واقعہ کربلا ہے نا جو کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، واقعہ کربلا حق اور باطل کی جنگ ہے۔ حضرت امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو بھی بڑا لوگ مشورہ دیتے تھے کہ آپ کو کیا پڑھی ہے، بڑے بڑے آستانے چل رہے ہیں، شیخ الحدیث حدیثیں پڑھا رہے ہیں، اتنے دیکھیں لوگ گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ جو ہے ہم سب کے لیے یہ حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو چیز حضرت امام حسین کو لے کر کربلا میں لے کر گئی، وہی چیز خادم حسین کو بھی پریشان کرتی ہے۔
اللہ اکبر۔ مسلم بن عقیل 40,000 کے بعد جب تیسرا دن آیا، ابن زیاد کو مقرر کیا گیا کہ جاؤ، تجھے اس کی بھی گورنر تھی صوبہ، لہٰذا وہاں پر جا کر نعمان بن بشیر کو حلب کرو، گورنر ہاؤس پر قبضہ کرو اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو۔ اگر وہاں پر کوئی بھی بندہ مذمت کرے تو اس کے بدلے میں کسی کو بھی قتل کر دو، سب کو قتل کر دو۔ ابن زیاد آدھی رات کے وقت وہ جبہ پہنے ہوئے، لوگ سمجھے شاید امام حسین آ گئے ہیں، کچھ لوگ بشیر کو حلب کیا اور گورنر ہاؤس پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل، سنیے کیسی یہ بات ہے، 40,000 لشکر نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اگلے دن جب نماز کا وقت ہوا تو 8 سے 10,000 لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو مغرب کا جب وقت آیا، چند ہزار لوگوں نے جو نماز پڑھی تھی، جب سلام پھیرا حضرت مسلم بن عقیل نے تو پیچھے ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد عرب کا رواج ہے کہ دشمن کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ وہاں پر جو سب سے بڑا مینار تھا وہاں سے نیچے گرایا گیا، مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، اور کوفہ کی جو گورنر ہاؤس ہے وہاں پر چوک میں لٹکا دیا گیا۔ ادھر سے خط ایک رات پہلے لکھ چکے تھے حضرت امام حسین کو کہ آپ کوفہ آ جائیں، یہاں پر حالات بالکل درست ہیں۔ حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے چل پڑے کوفہ کی جانب۔ راستے میں ایک بزرگ شاعر ملا، اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جواب دیا حضرت امام حسین نے کہ میں کوفہ کی جانب جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، گراؤنڈ ریالٹی صحیح نہیں ہے ان لوگوں کی۔ میں نے دیکھا ہے کہ مسلم بن عقیل بھی چوک میں جو ہے لٹکے ہوئے تھے، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ امام حسین نے فرمایا میرا بھائی لٹکا ہوا تھا، کہیں سر تو نہیں جھکایا ہوا تھا، کہیں سر تو نہیں جھکایا ہوا تھا ظالم کے سامنے۔ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جواب پر، ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال پر۔ یہ حضرت امام حسین قیامت تک سبق دے کر گئے ہیں کہ جو بھی ظالم بندہ ہو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ یہاں پر کمزوری دکھائی جاتی ہے کہ خواہ مظلوم تھے اہل بیت بھی، اور 72 جتنے بھی اہل بیت کے ساتھ صحابہ کی جو اولادیں تھی، کہ یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے کہ کہیں سے کربلا سے نکل جائیں اور ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، کہہ دو غم حسین بنانے والوں کو کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہاں پر دلیری کا درس ہے، استقامت کا درس ہے۔ امام حسین اس کو جواب دیا بس ایک شاعر کو کہ پھر آپ کیا کریں گے؟ اس نے پوچھا، امام حسین نے فرمایا میں سر نہیں جھکاؤں گا، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم کر کے نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ امام حسین بھی پھر لٹک جائے گا لیکن ظالم کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین حسین، دین پناہ اسد حسین، سرداد ناداد، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ اسد حسین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حر بن یزید چند جو ہے لشکر لے کر مختصر سا آپ کو 2-3 مقام پر روکا۔ وہ بیضہ کا مقام تھا، وہ پھر آگے مقام پر بھی روکتا رہا اور کہتا بھی رہا کہ آپ مان جائیں، یزید کی بیعت کر لیں ابن زیاد کے دربار پر۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ دین کی سمجھ نہیں آئی، دین کی تو ان لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئی جنہوں نے یزید کے پورے لشکر میں حضرت امام حسین کی امامت، حضرت امام حسین نے نواز رسول امامت انہوں نے فرمائی، یزید کے پورے لشکر نے نماز ادا کی۔ اور اللہ اکبر، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ اب گدھے پانی پیتے تھے، کتے پانی پیتے تھے، یزید کا لشکر پانی پیتا تھا، لیکن اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، حضور کے حق پر چلنے والے صحابہ رسول کے اولادیں، ان کو جو ہے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ 9 محرم کو 10ویں اور 9ویں رات، اس کے درمیان میں وہاں سے جب عمر بن سعد اور شمر بڑے بدبخت یہ شخص تھے، کہا کہ یا تو آپ جنگ کریں گے آج، یا آپ جو ہے ابن زیاد کے دربار پر جائیں گے، یزید کی بیعت کریں گے۔
امام حسین نے حضرت زینب کے ساتھ مشاورت فرمائی اور پھر باہر آ کر یہی فرمایا کہ بیعت تو میں نے نہیں کرنی، جو آگے آپ کا پروگرام ہو وہی آپ کر لیں۔ تو حضرت آج ان کو بھی سلامی دی جاتی ہے۔ وہ پہلے حضور کے غلام ہیں، وہ ایڑی لگا کر کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے ساتھ ہو گئے تھے، آج ان کو سلامی دی جاتی ہے۔ جہاں پر حضرت امام حسین کو سلامی دی جاتی ہے تو آپ کے قدموں میں حر بن یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا بھی مزار بنا ہوا ہے۔ آپ ہم سب حضور کے غلام جو بھی امام حسین کو سلامی دیتے ہیں ان کو بھی سلامی دی جاتی ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ کوئی امام حسین نے فرمایا ایک رات مجھے دے دو، ایک رات مجھے دے دو، میں کھل کر رب کے سامنے عبادت کروں۔ تو جو شمر اور عمر بن سعد تھا اس نے کہا کہ کوئی ایک رات کی مہلت نہیں ہے، بس ابھی آپ یا جنگ کریں گے یا پھر بیعت کریں گے۔ تو حر نے ان دونوں کو کہا کہ بدتمیزی نہ کرو، حسین کو موقع دو ایک رات کا۔ تو پوری رات حضرت امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت فرمائی۔ صبح ہوئی، جنگ کا طبل بجنے لگا۔ اور میرے الفاظ یہ نہیں کہ میں واقع کربلا الحمدللہ 3-4 جگہ پر ابھی وہ منظر جو ہے میرے سامنے، جنگ کا طبل بجنے لگا۔ تو جہاں پر یہاں بڑی کمزوری جو دکھائی جاتی ہے نا، سورۃ الشمس کی آپ نے آیت تلاوت کی تو پورا کربلا گونجنے لگا۔ حضرت امام علی مقام جہاں جاتے ایسے کربلا گونج جاتا، نعرہ لگتا پورا کربلا، ایسے نواسۂ رسول ہیں، نواسۂ رسول ہوں اور پھر وہ قرآن پاک کی بھی تلاوت کریں۔ اللہ اکبر۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ہاں میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر گسی، یہ بات کس قدر گسی، جو کہہ گئے معین دین کی بنا حسین ہے، میرے حسین۔ تو صاف نہیں، بھائی کی جو محبت ہے نا، حضرت امام حسن آخری مرتبہ بھی جو رکھا اس کے اندر لکھا ہوا تھا قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ نصیحت تھی۔ امام حسین نے فرمایا میں نے اپنے بڑے بھائی کی ہر بات مانی ہے تو یہ بات بھی میں مانوں گا۔ تو ثاقب بن حسن نکلے اور 19 یزیدی لشکر کے جو تھے 19 کو جو ہے موت کے گھاٹ اتارا، ان کو جو ہے جہنم واصل کیا، اور پھر دوبارہ آ کر تیر دوبارہ جو ہے برسے، اتنے برسے کہ وہاں پر جو شمر اور عمر بن سعد تھا، اس سے پہلے جنگ شروع ہونے سے پہلے حر نے ان سے پوچھا بھی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نواسۂ رسول ہیں؟ حر نے کہا بھی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں، لیکن تم لوگ جنگ کرو گے ان کے ساتھ، دیکھیں کتنی مشکل ہوتی ہے، یہ بڑی عجیب ہوتی ہیں حکمرانی، یہ بڑی عجیب ہوتی ہیں گورنری ہیں۔ آگے حسین بھی کھڑے ہوں تو لوگ خلاف ہو جاتے ہیں، امام حسین آگے کھڑے ہوں تو بابا جی فرماتے تھے یہاں پر خادم حسین کو کون دیکھے گا؟ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہیں یہاں، کلمہ حق اٹھا کے دیکھ، آپ حق بات بھر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے یزید کا جو ڈولہ ہے آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو قاسم بن حسن جو ہے تیر برسے، مولا علی کی اولاد میں سے تیر چاروں جانب برسے، اور اندر سے خیمے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں، حضرت زینب یا حضرت سکینہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ حسن کا جو بیٹا ہے قاسم وہ گھوڑے سے گر گیا ہے، جاؤ اٹھا کر لاؤ۔ آپ جو ہے ان کو اٹھا کر خیمے میں لائے۔ غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اتنے بندے جو ہے کاٹے، اتنے کاٹے کہ جب آپ کے جو ہے نا حلق سے پانی، آج بھی ان کے مزار پر جو ہے پانی رقص کرتا ہے۔ حضرت غازی عباس آپ جو ہے مشکیزہ لے کر پانی بھرنے گئے، پانی تو بھر لیا تھا
ایک تیر لگا بازو کی طرف، دوسرا تیر لگا، دو بازو شیل ہوئے، پانی تو بھر لیا تھا لیکن آپ پی نہ سکے، آپ کی بھی شہادت ہو گئی۔ حضرت امام حسین کے بیٹے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے بھی شہید ہوئے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اب حسین کی جو کمر ہے نا وہ بڑی جو ہے ڈھیلی ہو گئی ہے، کمر بہت جو ہے برداشت نہیں کر رہی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا۔ حضرت امام علی آپ اپنے والد محترم مولا علی کی تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھ میں لی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر ایسے نعرہ لگاتے پورا کربلا گونج اٹھا، الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ آپ نے اس کی تلاوت کی تو پورا کربلا ایسے گونجنے لگا۔ تو کہا شمر نے عمر سعد نے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کن کی اولاد ہے؟ یہ مولا علی شیر خدا کی اولاد ہے، یہ ایک ایک کر کے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا کہتے پھر کیا کرنا ہے؟ کہتے چاروں جانب سے تیر برساؤ، چاروں جانب سے تیر برسے اور آپ گھوڑے سے نیچے زمین پر آئے۔ یہ کس کا سر ہے کٹا ہوا؟ شمر نے جب تلوار اس طرح کر کے دیکھ لے، یہاں پر بات بڑی عجب ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فطرہ، جاگیر بھی اولاد بھی املاک بھی فطرہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فطرہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فطرہ۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ کہ سر کٹا حسین کا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ شمر جو ہے نا نعرہ تکبیر کا نعرہ لگا کر سر کاٹا تھا حضرت امام حسین کا۔ اب آپ یہاں پر بات کو سمجھیں کہ یہاں پر کیا حق ہے اور کیا پھر باطل ہے۔ یزید تو حافظ قرآن بھی تھا، یزید تو خطیب بھی تھا، یزید جو ہے خود جمعے کا خطبہ دیتا تھا، لیکن نواسے رسول اہل بیت کے ساتھ جو حق پر تھے اس نے اپنی حکمرانی کو جمانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ بس یہی بات ہے کہ ہم سب نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، باطل کو جو ہے ہرانا ہے۔ تو آخری بات یہ کہ ہم سب نے حق کا ساتھ دینا ہے، حق والوں کا ساتھ دینا ہے۔ جو بندہ بھی حق اور باطل کی تمیز نہیں کر سکتا، حق اور باطل کو پہچان نہیں کر سکتا، تو پھر وہ صرف اور صرف مردم شماری کے لیے پیدا ہوا ہے، صرف اور صرف وہ مردم شماری کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ، حضرت امام حسین والے دین کے ساتھ، حسینیت کے ساتھ جو ہے کھڑا کرے، اور قیامت تک جو بھی ٹکر ہو حق اور باطل کی، ہماری جتنی بھی زندگی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کے ساتھ رکھے، سچ کے ساتھ رکھے۔ مکار، جھوٹ، فریب جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جو ہے قولن، فعلن، عملن کسی بھی طرح خاموشی جو ہے نا، خاموشی یہ کوفہ کردار ہے۔ بس یہ تین جو ہے نا آخری کردار، اور پھر میری جو ہے مکمل کہ جو حسینی کردار ہے نا، حسینی کردار ظالم کے آگے ڈٹ جانا جو ہے حسینی کردار ہے۔ یزیدی کردار کیا ہے؟ یزیدی کردار یہ ہے کہ ظلم کرنا اور ظالم کی حمایت کرنا، ظالم کی حمایت کرنا یزیدی کردار ہے۔ کوفی کردار کیا ہے؟ خاموش ہے، خاموشی اختیار کرنا کہ بس جو بھی ہے ہوتا رہے، ہمارا کیا ہے۔ تو خاموشی اختیار کرنا یہ کوفی کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولا جو ہے حسینی کردار کے ساتھ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔